بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ظاہر ہوا اور اس نے رسول الثقلین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ حضور نبی پاک کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ تو حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ پھر آپ نے اس کی عمر پوچھی تو اس نے عرض کیا جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی کم ہے۔ یا رسول اللہ، جن دنوں قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ہاتھوں توبہ کر لی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا ہوں۔ میں حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس صحبتوں سے فیض حاصل کر چکا ہوں اور ان سے تورات شریف سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یا رسول اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ سو سرکار، اب اس امانت سے سبکدوش ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ کے دست حق پرست پر توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ مجھے آپ اپنی زبان حق کے ترجمان سے اللہ کا کچھ کلام تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ مرسلات، عما یتساءلون، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس اور اذا الشمس یہ سورتیں تعلیم فرمائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، دیکھا آپ نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے رسول ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جنات بھی ادب سے حاضری دیتے ہیں، اور متعدد جنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد ان سے اپنی اپنی قوم میں جا کر نیکی کی دعوت دینا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ
حضرت سیدنا سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک صاحب نے مجھ سے اپنی اسلام آوری کا یہ عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ بتاتے ہیں ایک بار میں سفر پر تھا، رات ایک ویران ریگستان میں گزاری۔ میں نے اپنی اونٹنی کو باندھا اور جہالت کی عادی ہونے کی مطابق سونے سے پہلے یہ پڑھا، اعوذ بعظیم ھذا الوادی، یعنی اس وادی کے بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ ایک قوی ہیکل جوان ہاتھ میں خنجر لیے آیا اور اس نے خنجر میری اونٹنی کی گردن پر رکھ دیا۔ میں گھبرا کر جاگ اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ میں سمجھا میرا وہم ہے، پھر سو گیا۔ آنکھ لگتے ہی پھر وہی بھیانک منظر دیکھا۔ اب کی بار دیکھا تو اونٹنی بھی کانپ رہی تھی۔ میں پھر سو گیا، تیسری بار بھی یہی منظر دیکھا۔ اب میں سچ مچ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میری اونٹنی بھی بری طرح تھر تھرا رہی تھی۔ میں نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا اور ساتھ ہی ایک بوڑھا شخص اس کا بازو پکڑ کر اس کو اونٹنی کے پاس آنے سے روک رہا تھا اور وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اتنے میں 3 بڑے بیل وہاں آ گئے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، میرے پاس اس پڑوسی کی اونٹنی کے بدلے میں ان تینوں میں سے کوئی سا بیل لے لو، مگر میرے اس پڑوسی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے ایک بیل کو پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اس بوڑھے نے مجھ سے کہا، دیکھو بھائی، اب آپ حضرات اس طرح کی بھیانک وادی میں کسی جن کے ساتھ پناہ مت مانگا کریں۔ اب ان کا زور اور طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ اس طرح کی بھیانک وادی میں یوں کہا کریں، اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اس کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ میں نے پوچھا، یہ محمد کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے پوچھا، کہاں رہتے ہیں؟ کہا، مدینہ منورہ میں۔ یہ سن کر میں وہاں سے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سارا واقعہ خود ہی لفظ بلفظ سنا دیا اور مجھے اسلام کی دعوت پیش کی۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، آپ نے دیکھا مسلمان جن کی ہمدردی اور نیکی کی دعوت نے اس تمیمی صاحب کی قسمت میں کیسا انقلاب برپا کر دیا، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس پر گزرا ہوا سارا واقعہ خود ہی ارشاد فرما دیا، جسے وہ سن کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں بھی دونوں جہانوں میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔